السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 38 اور 39 پڑھیں گے، جو قریب المفہوم ہے۔ پہلی حدیث کا عنوان ہے کہ بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت کے لیے وعید، اور دوسری حدیث کا عنوان ہے طلاق خدا کو ناپسند ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأۃ سألت زوجہا طلاقا فی غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ ایما امرأۃ، جو کوئی عورت سوال کرتی ہے اپنے شوہر سے طلاقاً، طلاق کا، فی غیر ما بأس، بغیر کسی تکلیف کے، تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جب نازل کیا، لوگوں پہ نافذ کیا، تو اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے۔ جس طرح ہر فرد کے ساتھ ہے، اس طرح معاشرے کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ افراد سے ہی معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرے سے ہی افراد کی اصلاح یا فساد ہوتا ہے۔ اور معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے اور معاشرے کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو فرض قرار دیا۔ تو یعنی میاں بیوی دونوں مل کر گھر بناتے ہیں اور پھر اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ آگے چلتا جاتا ہے۔ اگر ان دونوں کی آپس میں رنجش اور جھگڑا ہو تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اولاد کا مزاج درست نہیں رہتا۔ جہاں ماں باپ متفق ہوں گے وہاں اولاد کے اوپر اس کا بہت گہرا اثر نظر آئے گا۔ طلاق کی صورت میں اولاد کے اوپر بہت برے اثرات مثبت ہو جاتے ہیں، کہ یعنی اولاد یا ماں کے پاس رہے گی یا باپ کے پاس رہے گی، دونوں میں سے ایک کی محبت سے محروم ہو جائے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ دونوں ہی بہت محترم رشتے ہیں، لیکن طلاق ہو جانے کی صورت میں اولاد یا ماں کی مخالفت میں ہوگی یا باپ کی مخالفت میں، اور یہ مخالفت بعض اوقات دور رہ کر ہوتی ہے، بعض اوقات قریب رہ کے ہوتی ہے، کہ مثلاً اولاد ماں نے لے لی ہے، لیکن آہستہ آہستہ بچوں کے دل میں باپ کی محبت آ جاتی ہے تو وہ ماں کے ہی مخالف ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی بعض اوقات بچے باپ کے پاس رہ جاتے ہیں، لیکن شعور آنے پر وہ باپ کے مخالف ہو جاتے ہیں اور ماں کی محبت ان کے دلوں میں آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو مربوط رکھنے کا حکم دیا، اور نکاح کے مقدس رشتے کے بارے میں فرمایا کہ جب اس رشتے کے 100% نباہ کا امکان ہو تو پھر یہ نکاح کیا جائے، شک و شبہ یا اختلاف کی صورت میں نکاح نہ کیا جائے۔ تو اسی لیے طلاق کو بھی اللہ تعالیٰ نے برا سمجھا، اور فرمایا کہ خاص طور پہ جب بغیر کسی تکلیف کے عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو زیادہ تر اس کے پیچھے فحاشی کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی اس کی نظر کسی اور جگہ پر ہوگی، یا وہ اپنے کسی غلط مزاج کی وجہ سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ یہاں یہ شرط ہے، فی غیر ما باس، بغیر کسی تکلیف کے۔ تکلیف کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کی گنجائش رکھی ہے، جس طرح اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ اس کو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان میں سے طلاق سب سے بری چیز اللہ کے نزدیک ہے۔ تو
یعنی بری بھی ہے اور اللہ نے حلال بھی کی کہ اس کے بغیر چارہ نہیں تھا، کیونکہ جب انسان کسی دوسرے انسان سے پوری زندگی کا بندھن باندھتا ہے، بعض اوقات وہ مرد یا وہ عورت قابل اعتماد نہیں نکلتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے طلاق کی سہولت رکھی ہے۔ لیکن جو چیز کسی مجبوری کے وقت کے لیے ہو، اس کو بغیر مجبوری کے استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ طلاق کی جو گنجائش ہے یہ انتہائی مجبوری کی صورت میں ہے، اور زیادہ تر یہ یعنی ان خرابیوں کی وجہ سے ہونی چاہیے جو غیر شرعی ہیں۔ مثلاً شوہر بے نماز ہے، یا وہ نشہ کرتا ہے، یا حرام کھاتا ہے، یا وہ کسی بھی طرح سے غلط ہے، تو ایسی عورت کو یہ گنجائش ملتی ہے کہ وہ اگر سمجھانے کے باوجود گھر کا معاملہ درست نہیں ہو رہا تو وہ طلاق لے سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک عورت بغیر کسی وجہ کے طلاق لے، یا بعض دفعہ آج کل کے معاشرے میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ ایک بچپن کی دوستی ہوتی ہے اور وہاں نکاح نہیں ہو سکتا، ماں باپ کسی اور جگہ نکاح کر دیتے ہیں، شوہر بھی بہت اچھا ہے، وقت وہ اچھائی کے ساتھ گزار رہا ہے، لیکن اس کے دل سے پہلے کی محبت نہیں نکلتی اور یہ طلاق کا سوال کر دیتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے ادھر جانا چاہتی ہوں۔ تو ایسی صورتوں میں یہ حدیث واضح طور پر متنبہ کر رہی ہے کہ ایسی عورت کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، ہم عورتوں کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو، دماغوں کو، ہماری سوچ کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ کر دے، کیونکہ اللہ کو پاکیزہ لوگ ہی پسند ہیں۔ اللہ ہمیں احادیث کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم حدیث نمبر 38 اور 39 پڑھیں گے، جو قریب المفہوم ہے۔ پہلی حدیث کا عنوان ہے کہ بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت کے لیے وعید، اور دوسری حدیث کا عنوان ہے طلاق خدا کو ناپسند ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأۃ سألت زوجہا طلاقا فی غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ ایما امرأۃ، جو کوئی عورت سوال کرتی ہے اپنے شوہر سے طلاقاً، طلاق کا، فی غیر ما بأس، بغیر کسی تکلیف کے، تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جب نازل کیا، لوگوں پہ نافذ کیا، تو اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے۔ جس طرح ہر فرد کے ساتھ ہے، اس طرح معاشرے کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ افراد سے ہی معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرے سے ہی افراد کی اصلاح یا فساد ہوتا ہے۔ اور معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے اور معاشرے کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو فرض قرار دیا۔ تو یعنی میاں بیوی دونوں مل کر گھر بناتے ہیں اور پھر اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ آگے چلتا جاتا ہے۔ اگر ان دونوں کی آپس میں رنجش اور جھگڑا ہو تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اولاد کا مزاج درست نہیں رہتا۔ جہاں ماں باپ متفق ہوں گے وہاں اولاد کے اوپر اس کا بہت گہرا اثر نظر آئے گا۔ طلاق کی صورت میں اولاد کے اوپر بہت برے اثرات مثبت ہو جاتے ہیں کہ یعنی اولاد یا ماں کے پاس رہے گی یا باپ کے پاس رہے گی، دونوں میں سے ایک کی محبت سے محروم ہو جائے گی، اور پھر یہ ہے کہ دونوں ہی بہت محترم رشتے ہیں، لیکن طلاق ہو جانے کی صورت میں اولاد
یا ماں کی مخالفت میں ہوگی یا باپ کی مخالفت میں، اور یہ مخالفت بعض اوقات دور رہ کر ہوتی ہے، بعض اوقات قریب رہ کے ہوتی ہے، کہ مثلاً اولاد ماں نے لے لی ہے لیکن آہستہ آہستہ بچوں کے دل میں باپ کی محبت آ جاتی ہے تو وہ ماں کے ہی مخالف ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی بعض اوقات بچے باپ کے پاس رہ جاتے ہیں لیکن شعور آنے پر وہ باپ کے مخالف ہو جاتے ہیں اور ماں کی محبت ان کے دلوں میں آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو مربوط رکھنے کا حکم دیا اور نکاح کے مقدس رشتے کے بارے میں فرمایا کہ جب اس رشتے کے 100% نباہ کا امکان ہو تو پھر یہ نکاح کیا جائے، شک و شبہ یا اختلاف کی صورت میں نکاح نہ کیا جائے۔ تو اسی لیے طلاق کو بھی اللہ تعالیٰ نے برا سمجھا اور فرمایا کہ خاص طور پہ جب بغیر کسی تکلیف کے عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو زیادہ تر اس کے پیچھے فحاشی کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی اس کی نظر کسی اور جگہ پر ہوگی، یا وہ اپنے کسی غلط مزاج کی وجہ سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ یہاں یہ شرط ہے، فی غیر ما باسن، بغیر کسی تکلیف کے۔ تکلیف کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کی گنجائش رکھی ہے، جس طرح اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ اس کو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں، فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان میں سے طلاق سب سے بری چیز اللہ کے نزدیک ہے۔ تو یعنی بری بھی ہے اور اللہ نے حلال بھی کی کہ اس کے بغیر چارہ نہیں تھا، کیونکہ جب انسان کسی دوسرے انسان سے پوری زندگی کا بندھن باندھتا ہے، بعض اوقات وہ مرد یا وہ عورت قابل اعتماد نہیں نکلتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے طلاق کی سہولت رکھی ہے۔ لیکن جو چیز کسی مجبوری کے وقت کے لیے ہو اس کو بغیر مجبوری کے استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ طلاق کی جو گنجائش ہے یہ انتہائی مجبوری کی صورت میں ہے، اور زیادہ تر یہ یعنی ان خرابیوں کی وجہ سے ہونی چاہیے جو غیر شرعی ہیں، مثلاً شوہر بے نماز ہے، یا وہ نشہ کرتا ہے یا حرام کھاتا ہے یا وہ کسی بھی طرح سے غلط ہے، تو ایسی عورت کو یہ گنجائش ملتی ہے کہ وہ اگر سمجھانے کے باوجود گھر کا معاملہ درست نہیں ہو رہا تو وہ طلاق لے سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک عورت بغیر کسی وجہ کے طلاق لے، یا بعض دفعہ آج کل کے معاشرے میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ ایک بچپن کی دوستی ہوتی ہے اور وہاں نکاح نہیں ہو سکتا، ماں باپ کسی اور جگہ نکاح کر دیتے ہیں، شوہر بھی بہت اچھا ہے، وقت وہ اچھائی کے ساتھ گزار رہا ہے، لیکن اس کے دل سے پہلے کی محبت نہیں نکلتی اور یہ طلاق کا سوال کر دیتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے ادھر جانا چاہتی ہوں۔ تو ایسی صورتوں میں یہ حدیث واضح طور پر متنبہ کر رہی ہے کہ ایسی عورت کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، ہم عورتوں کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو، دماغوں کو، ہماری سوچ کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ کر دے، کیونکہ اللہ کو پاکیزہ لوگ ہی پسند ہیں۔ اللہ ہمیں احادیث کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔